تو وہ آدمی اگر غیر معروف ہوتا ہے، جو اس کی اولاد میں جو معروف ہوتا ہے، ان کے انکل، ان کے چاچو، ان کے ماموں یہ چلے گئے. تو زندگی کی حقیقت ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات میں کیا کر رہا تھا کہ آپ جس خیال میں زندگی گزاریں گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، حضور نے فرمایا، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت. دیکھیں، زندگی کی حقیقت کو اگر آپ نے نہیں سمجھا، نہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، تو آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں ابتدائی طور پہ. دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی کام آپ بغیر مقصد کے نہیں کرتے. آپ پہلے مقصد بنا لیتے ہیں. پہلے مرحلے پہ ایک ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ اس کی نیت بنا لیتے ہیں، اس کا مقصد بنا لیتے ہیں، پھر وہ کام کرنے لگتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. مثال کے طور پہ رات آپ نے سو کے گزار لی، صبح کا وقت ہے اور اب ظاہر ہے کہ ناشتے کی ضرورت ہے. ناشتہ آپ کریں گے نا. اب ایک تو ضرورت ہے کہ بھئی رات گزر گئی 7-8 گھنٹے، اب ناشتہ ہونا چاہیے. اب یا تو پوری چنے آپ لینے چلے جائیں گے یا کسی کو بھجوا دیں گے کہ آج چلو اتوار کا دن ہے، پوری چنے کا ناشتہ کرتے، حلوہ پوری کا. تو آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ناشتے کی ضرورت، پھر اس کی نیت، پھر اس کا ارادہ، اور پھر وہ آپ کام کر لیتے ہیں. ہر ایک کام دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. ضرورت، پھر ضرورت سے نیت بنتی ہے، نیت سے ارادہ، اور ارادے سے عزم، اور پھر آپ اس کو کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دیکھیں، زندگی ہے. زندگی آپ کی بیکار گزرے گی اگر آپ نے اس کا مقصد نہ جانا. یہ گزرنے والی چیز ہے، یہ گزر جائے گی. لیکن اگر آپ نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا تو یہ بے مقصد گزرے گی. جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے، اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، یہ وہ، لیکن وہ جائیں گے جہنم میں. کیوں؟ کہ بے مقصد انہوں نے زندگی گزاری. اور دین کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو تمہاری نیتوں میں تولا جائے گا. انما الاعمال بالنیات. اعمال نیت کے حساب سے اس کا حساب کتاب ہوگا. اس وقت زندگی گزارنے کی عام طور پہ ہماری جو معاشرہ ہے تو اس کی نیت تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے. ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے یعنی جو بھی مسائل ہیں، اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاج پیدا کیا ہے. مخلوق محتاج ہے، تو اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو گھر کی ضرورت ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، یہ شادی کی ضرورت ہے، یہ تمام ضروریات زندگی دے کے آپ دیکھ لیں. ہم بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی پلاننگ میں سارا کچھ رکھ لیتا ہے. ابھی وہ میٹرک میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنا گھر بناؤں گا، ایسا ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے میرے ابو رہ رہے ہیں، میں اور وہ ڈگری لوں گا، وہ فلانی ڈگری لوں گا. یہ ساری ہوائی قلعے یہ بنا لیتا ہے. بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہوائی قلعے کہ ہم ایسا کریں گے، اور اب ساری سوچ جو ہے اس کی ظاہر کے بارے میں ہے. تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کی حقیقت اگر آپ سمجھے نہیں تو آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اس کے بعد یہ زندگی تو اصل زندگی نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، اصل زندگی اس لیے نہیں ہے، یہ ایک خواب کی مانند ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب آپ خواب دیکھتے ہیں نا، بچے بھی بعض وقت خواب دیکھتے ہیں. بچے بعض وقت ہنستے ہیں نا، سوتے میں ہنستے ہیں، تو وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جو بھی ہے خواب، بچوں کا کیا خواب ہو، لیکن بڑے بھی خواب دیکھتے ہیں. اب میں صرف خواب کی بات کر رہا ہوں
کہ خواب میں آپ جو بھی جہاں بھی گئے اور جو بھی کر رہے ہیں تو وہ تو ایک خواب ہے، حقیقت تو نہیں ہے. جہاں بھی سفر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بعض اوقات وہ خواب بڑے لمبے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس وہ خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، گراؤنڈ بیس اس کی نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے، اپنی حقیقت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، زندگی کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے. اب جو ہم معاملات طے کر رہے ہیں یہ بس ایک خواب و خیال ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس 50 کروڑ روپے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس درجن بچے ہوں، 2 بیویاں ہوں آپ کی، یا ایک بہت عالیشان مکان ہو، یا ایک گھی کی مل ہو، یا شوگر مل. ٹھیک ہے آج کل شوگر مل زیادہ اچھی ہے نا، شوگر مل ہے آپ کی، شوگر مل ہے. ترین گروپ کی کتنی ہے شوگر مل؟ وہ پریشان ہے، گروپ بنا لیا ہے اس نے. تو دیکھیں یہ پھر اب یہ ہے نا کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف کتابوں میں ہے اور بینکوں میں آپ کے پیسے آپ کے نہیں ہیں بس. اور پھر یہ اولاد، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ کچھ بھی آپ کا ہے نہیں. آپ مردے کو دیکھ لیں، جس طرح اس کو کفن دیا جاتا ہے تو وہ کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ کمایا، کچھ دکانوں کے کاغذات، زمینوں کے انتقالات، موٹروں کی رجسٹریشن، اوریجنل کاپیاں اس کے ساتھ رکھتے ہیں آپ مردے میں، تو نہلا دھلا کے بس وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لے جا نہیں سکا جو اس نے کیا کرایا. اور آپ دیکھ لیں انسان مرتے مر جاتا ہے لیکن زندگی، یہ دنیا کی فکر اس سے چھوڑتا نہیں ہے، یہ لالچ اس سے نہیں جاتی. میں نے خود دیکھا ہوا ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، بس دنیا ہی کی باتیں ہیں. مرنے والا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ وہ، زندگی تو ہوتی ہے نا، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ خواہش زندگی جو ہے، خواہش دنیا نہیں جاتی اس سے. اسی خواہش میں وہ جان دے دیتا ہے اور مر جاتا ہے، اسی میں اپنے رب کے پاس جاتا ہے. تو جو بات میں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ دیکھو اے لوگو، جیسے تم زندگی گزارو گے، یعنی جس نظریے کے تحت تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اسی خیال میں تمہاری موت آئے گی. کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس طرح تم دنیا کی زندگی گزار رہے ہو، جس خیال میں گزار رہے ہو. اب خیال ہمارا کیا ہے؟ آخرت کو نہیں ہے کم از کم. یہ تو ڈن بات ہے. اس معاشرے کا آخرت کا کوئی خیال نہیں ہے، اس مسلمان معاشرے کا آخرت کا خیال نہیں ہے، دنیا ہی کا خیال ہے. آپ دیکھ لیں، عام اور خاص. آپ اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، اپوزیشن، یہ اور یہ میڈیا اور یہ آپ اور گھر اور آپ کا محلہ اور آپ کے ارد گرد سارے لوگ دنیا ہی کے خیال میں جی رہے ہیں. لوگ اصل یہی ہے بس ہمارے خیال میں، اور اسی کے لیے زندگی گزار کے ایک دن بس ابھی صبح میں آ رہا تھا تو اعلان ہو رہا تھا، فلانے کا ماموں، فلانے کا ابا، اور یہ آج اعلان ہوا تھا نور نا، تو ہماری مسجد میں اعلان. بس اسی طرح چلا جاتا ہے، یہ فلانے کا چاچا، اور یہ وہ ہوتا ہے نا وہ اشتہار جو لگے تو موت کے، تو وہ آدمی اگر غیر معروف ہوتا ہے، جو اس کی اولاد میں جو معروف ہوتا ہے، ان کے انکل، ان کے چاچو، ان کے ماموں یہ چلے گئے. تو زندگی کی حقیقت ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بات میں کیا کر رہا تھا کہ آپ جس خیال میں زندگی گزاریں گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی، حضور نے فرمایا، اور جس حال میں تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دنیا کے خیال میں زندگی گزارو اور موت آخرت کے خیال میں آئے، یا تمہیں کلمہ نصیب ہو جائے کم از کم. یہ نہیں ہو سکتا، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. تم نے کلمے کو تو بھلائے رکھا ساری، لا الہ الا اللہ کا تم مطلب ہی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہو. مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے نا، جاننا بھی نہیں چاہتے. تو جب جاننا نہیں چاہتے تو بہرحال، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ کما تموتون تبعثون،
جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ خیر اس کے بارے میں اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں زندگی دیکھیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور اگر اس حقیقت کو ہم نہ سمجھیں تو ہماری ناکامی یقینی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک آیت میں آخری اس سلسلے میں سنا دیتا ہوں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن بھی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو میرے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لا یرجون لقاءنا، وہی ملاقات کی بات آ گئی، میری ملاقات کے یقینی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی پر، اب یہ ٹوٹلی ہمارا حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ملاقات کی آپ دیکھ لیں، کس کو امید ہے؟ نئی بات ہے نا، بات ہی یہ ایسی ہے، اللہ کی ملاقات تو بار بار آ رہا ہے قرآن میں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ملاقات کیا چیز ہے، نہ ہمیں یقین ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم